بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تھوڑا سا رمضان کا مہینہ ہے تو آواز نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں بولا ہے مائک تو اس کا استعمال کیا جائے۔ تھوڑا سا کولر بند کرتا ہوں، تھوڑا سا 10-15 منٹ کا موقع ہوتا، ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کے دین کی بات کو سننے سنانے کا موقع فراہم ہوتا، میں اور آپ اس سے فائدہ اٹھایا کریں، ورنہ کتنے لوگ ہیں، کئی آبادیاں ایسی ہیں، علاقے کے علاقے بڑے ہوئے ایسے ہیں، ہماری اپنی نظروں کے سامنے ہیں، اللہ رسول کی باتوں کو سننے کے لیے ان کے کان ترس گئے، ان تک دین کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں، ان تک دین کی باتیں پہنچانے والا کوئی نہیں، ان کے پاس میں ایسے مواقع نہیں ہے کہ وہ دین کی بات کو سن سکے، سنا سکے۔ کتنے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اذانیں بھی نہیں ہو سکتی، اللہ کا نام بھی بلند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اللہ نے ہم سب کو یہ سارے مواقع عطا فرمائے ہیں۔ مجھ کو آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ ان مواقع سے فائدے اٹھائیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بیش بہا بہت بڑی نعمت ہے، اس کی مجھ کو آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ ایک لطیف انداز میں اور ایک باریک انداز میں اللہ نے رمضان کے متعلق ارشاد فرمایا، ایام معدودات۔ قرآن کی بلاغت کے اوپر میں اور آپ سر ڈھونڈتے اگر مجھ کو آپ کو قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں۔ بعد میں تم رمضان کتنا ہی پکارو اور کتنا ہی چلاؤ، تمہاری زندگی میں رمضان آنے والا نہیں ہے، تمہاری زندگی میں رمضان دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کیا بات تھی کہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو مانگا کرتے تھے اللہ سے، رمضان کی طلب تھی، رمضان کی تڑپ تھی، اور اتنی طلب تھی کہ رمضان آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کے اعتبار سے حال، سخاوت کے اعتبار سے حال، مسجد کی آبادی کے اعتبار سے حال، اور رمضان میں اور غیر رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نمایاں فرق ہوتا ہے۔ رمضان میں بھی پہلا عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ کیفیت ہوتی، دوسرا عشرہ الگ کیفیت ہوتی۔ اب یہ ختم ہونے کو ہے، آج تقریباً 17 رمضان المبارک ہے، 17 رمضان المبارک ہے۔ دوسرا عشرہ 2 دن کے بعد میں ختم ہو جائے گا، آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، رحمت کا عشرہ چلا گیا، مغفرت کا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ ہم سب اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنا محاسبہ کریں کہ رحمت کے عشرے میں میں نے کتنی اللہ کی رحمتوں کو لوٹا، مغفرت کے عشرے میں کیا میں نے ایسے کام کیے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے گا۔ رحمت کا عشرہ میری زندگی کے اندر قدردانی کے ساتھ میں گزرا یا میں نے اس کے ایسی ناقدری کی۔ رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ معاف کرے، فرق تو دور کی بات ہے، کتنے لوگ ہیں رمضان میں بھی گناہ نہیں چھوٹتے، رمضان میں بھی نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، رمضان جیسا رمضان اس میں بھی روزوں کا اور تراویح کا اہتمام نہیں ہوتا، بس خالی رمضان ہی مسلمانوں کا مہینہ ہے، اسلامی مہینہ ہے، چڑھ رہا ہے، بس چڑھ رہا ہے، زبان کے اوپر آ گیا یہ جملہ رمضان ہے۔ رمضان دیا کس لیے تھا؟ آخری عشرہ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند اور اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لنگی استعمال کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی کس لیا کرتے تھے، مضبوط باندھ دیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے بھائی؟ بتایا اس بات کی طرف کہ اب یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، اور خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اٹھو عائشہ، اٹھو خدیجہ، اور اٹھو ام حبیبہ، اور اٹھو صفیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو جگاتے اور کہتے کہ اٹھو اٹھو، یہ سونے کا موسم نہیں ہے، یہ تو جاگنے کا موسم ہے، اور جاگ کر اللہ کے دربار میں رو دھو کر اللہ کو منانے کا موسم ہے۔ ہمارے پاس میں تو مزاج ہے، نوجوان لڑکیاں ہیں، گھروں کے اندر اگر ان کو روزہ رکھنے کے لیے کوئی اٹھائے تو ماں کہتی کہ نہیں اس کو سون دو، وہ بہت کمزور ہے۔ بیٹے کو کوئی اٹھائے تو باپ کہتا ہے کہ اس کو سونے دو، اس کو روزے بند رکھنے دو، یہ بڑا کمزور ہے۔ بیٹے کے روزہ نہیں رکھنے کا گناہ ماں اپنے سر کے اوپر لے رہی ہے، بیٹی کے روزہ نہیں رکھنے کا گناہ ماں اپنے سر کے اوپر لے رہی ہے، بچوں کے روزہ نہیں رکھنے کا گناہ والدین اپنے سروں کے اوپر لے رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو کیا کہہ رہے؟ بھائی اٹھو اٹھو اٹھو، یہ سونے کا موقع نہیں ہے، یہ تو اٹھنے کا موقع ہے،
یہ تو رونے کا موقع ہے، یہ تو اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، یہ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا مہینہ ہے. اور ہمارا اپنا کیا حال ہو گیا؟ رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں. بھائیو، رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بدل جایا کرتے تھے، آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. شروع میں تو پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، شب قدر کی تلاش. میں ادھر ادھر سے چھوٹی چھوٹی جھلکیاں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ رمضان اللہ کے نبی کیسے گزارتے تھے اور ہم کیسے گزار رہے ہیں. ایسا تو نہیں تھا نا کہ پنکھے تھے، کولر تھا، اے سی تھی اور پورے راحت کے انتظام تھے اور چھت بالکل پکی تھی جس میں سے دھوپ چھن کر نیچے نہیں اترتی. ایسا تو نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 9 رمضان آئے ہیں. 9 کتنے رمضان آئے؟ آپ کی حیات طیبہ میں 9 رمضان آئے اور 9 کے 9 قربان جاؤ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 9 کے 9 رمضان گرمی کے آئے ہیں. گرمی کے، ہماری زبان میں اس کو دھپکانے کے رمضان کہتے ہیں. اور یہ گرمی نہیں ہے، وہ عرب کی گرمی ہے. وہ صحرا اور بیابان کی تپتی دھوپ ہے جہاں پر بور اگر کھودا جائے، کنواں اگر کھودا جائے تو پانی نہیں نکلتا، پیٹرول باہر نکلتا ہے. عرب کی تپتی دھوپ ہے وہ. وہاں پر عام دنوں کا حال یہ ہے کہ کوئی ننگے پیر چل نہیں سکتا. عام دنوں کا موسم یہ ہے کہ بغیر کالا چشمہ لگائے کے چل نہیں سکتا. عام دنوں کا حال یہ ہے کہ بغیر اسی کے زندگی گزارنا مشکل ہے. عام ان دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، ٹیکنالوجی کے دور کے اندر. اسی لیے میں نے اور آپ نے سنا ہوگا عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں اور مزدلفہ میں اور مسجد حرم میں اور مسجد نبوی کے اندر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے زائرین کے اوپر، عمرہ کرنے والوں کے اوپر. کیوں بھی پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے؟ مذاق کر رہے کوئی؟ کیا ہو رہا ہے؟ جو ہو رہا ہے کوئی لطیفہ ہو رہا ہے؟ نہیں، گرمی اتنی شدت کی ہے، دھوپ اتنی سخت ہے کہ آنے والی طبیعت اس کو برداشت نہیں کر سکتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر 9 رمضان آئے. وہ پورے کے پورے کیسے آئے؟ گرمی کے دنوں کی، گرمی کے موسم میں. کیوں بھائی؟ آنے والی 2021 کی امت کو بتانا تھا اپریل کے مہینے میں رمضان آئے گا، مئی کے مہینے میں رمضان آئے گا. اس گرمی سے گھبرا نہیں جانا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اللہ کے راستے میں نکل رہے تھے اور منافقین رک گئے اللہ کے راستے میں نکلنے سے، اللہ کے دین کی محنت کرنے سے رک گئے اور دوسروں کو بھی روکنے لگے. اور کیا کہہ کر روکنے لگے؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. خوش ہو گئے اپنے بیٹھے رہنے کے اوپر، خوش ہو گئے اپنے پیچھے رہ جانے کے اوپر، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے اوپر، اللہ کے نام کے اوپر اپنے جان مال کا نذرانہ اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا اور اس بات پر خوش ہو گئے. اور بیٹھے تو بیٹھے دوسرے لوگوں کو بھی بٹھانے لگے اور کیا کہنے لگے؟ لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو، گرمی میں مت نکلو. گرمی بڑی سخت ہے، گرمی بڑی سخت ہے، دھوپ بڑی سخت ہے اور بڑی تپش ہے اور بڑی گرماہٹ ہے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر کہا قل نار جہنم اشد حرا. نبی جی ان سے کہہ دو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے. میں آپ گرمی کو دیکھ کر، دھوپ کو دیکھ کر رمضان کو میں نے اور آپ نے پیچھے ڈال دیا، تراویح کو میں نے اور آپ نے پیچھے ڈال دیا، تہجد کو پیچھے ڈال دیا. کیوں؟ تو بھوک برداشت نہیں ہوتی، چکر آتی. کیوں؟ تو گٹکا لگتا بار بار، بیڑی لگتی بار بار اور پتہ نہیں وہ کتنے واہیات قسم کے میرے آپ کے عذر ہیں. دینا شریعت نے رخصت دی ہے، شریعت نے چھٹی دی ہے اور کہا ہے رحم کھاتے ہوئے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. کوئی بیمار ہے، کوئی مسافر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسی اس کی کنڈیشن ہے، اس کو چاہیے کہ ابھی نہ رکھے، بعد میں رکھے. میں کتنے نوجوانوں سے ملتا ہوں وہ بولتے جھوٹ کیوں بولنے کا، نہیں ہوتے مفتی صاحب روزے. تو ایسی زندگی کے اوپر اس سے اچھا تو میں آپ بھوک کی وجہ سے مر جاتے، لیکن روزہ نہیں چھوڑتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ایک رمضان، ایک روزہ کہہ رہا ہوں،
کسی نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا پوری زندگی بھر اس کی قضا کرتا رہے، پوری زندگی بھر، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس بدلے میں کہ میرا رمضان کا ایک روزہ چھوٹا تھا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اس ایک روزے کا کفارہ نہیں ہو سکتا، اس ایک روزے کی خیرات، برکات اور انوارات اللہ کی طرف سے جو پڑھنے والے تھے اور اترنے والے تھے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رمضان رمضان ہے، رمضان رمضان ہے۔ اس لیے بھائیو رمضان کو رمضان بناؤ۔ ابھی تک جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں اور پورے روزے رکھے، پورے۔ دیکھو نا مستورات کو، خواتین کو کچھ عذر کے دن آتے ہیں، ماہواری جس کو کہتے ہیں، نمازوں کے اعتبار سے تو یہ کہا گیا کہ نمازوں کی چھٹی، نمازوں کے اعتبار سے یہ کہا گیا کہ ہر مہینے تم کو پیریڈ آ رہے ہیں اور عذر کے دن آ رہے، نمازوں کی چھٹی، ان کی قضا نہیں ہے، ان کی قضا نہیں ہے، کیوں تو پورا سال بھر یہ روٹین چلتا رہے گا، لیکن رمضان آ گیا، رمضان کے اندر پیریڈ آ گئے اور عذر کے دن آ گئے، کہا گیا بہن، بیٹی، ماں، تجھ سے یہ کہا گیا کہ اللہ کے بندی اب عذر کے دن آئے ہیں روزہ نہ رکھ، روزہ نہ رکھ، تیرے عذر کے دن میں تو ناپاک ہے، ابھی تو روزہ نہ رکھ، کیوں تو روزہ یہ اللہ کا روزہ ہے، پاک روزہ ہے، روزہ نہ رکھ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھاتی رہے، پھرتی رہے، پیتی رہے اور چلتی رہے، نہیں، روزے داروں کی طرح منہ بنا کر رکھ، روزے داروں کی شباہت اختیار کر، نماز کا وقت ہو جائے مصلی بچھا کر اس کے اوپر ذکر و اذکار کرا کر، دعاؤں کا اہتمام کیا کر، اور روزے داروں کے سامنے منہ مت چلایا کر، اور روزے داروں کے سامنے کھایا پیا نہ کر۔ ہاں ایسا نہیں کہ اب تجھے معاف ہو گئے اور تجھے منہ بنانے کے لیے گیا اور نقل کرنے کے لیے کہا گیا تو ساری چھٹی ہو گئی، نہیں نہیں، رمضان جیسے چلے جائیں گے اور تو پاک ہو جائیں گی، اور دنوں میں تجھے ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ نماز کی قضا نہیں ہے، نماز 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 کہہ رہا ہوں محتم بشان عمل، سب سے بڑا عمل، اس کی قضا نہیں۔ عورت کو کہا گیا چھٹی، لیکن روزہ چھٹی نہیں ہے، جیسے ہی پاک ہوں گی، شوال کا مہینہ آئے گا یا پھر اور دن آئیں گے، اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں نماز میرے بندوں نے اور بندیوں نے پڑھی ہے، ان کا اجر و ثواب تم لکھو اور تم ہی دو۔ زکات میرے بندوں اور بندیوں نے ادا کی ہے، اپنے مال کو خرچ کیا ہے اور محبوب مال کو لٹایا ہے، اس کا بدلہ، اس کا ثواب، اس کا اجر تم لکھو اور تم دو۔ حج لاکھوں روپے خرچ کر کے میرے نیک بندے اور بندیاں اللہ کے نام پر حج بیت اللہ کرنے کے لیے گئے ہیں، فرشتوں اس کا ثواب تم لکھو اور تم دو۔ سارے صدقات، خیرات اور جتنے نیک اعمال ہیں، لیکن جہاں روزے کی باری آتی ہے اللہ کہتے ہیں میرے بندوں اور بندیوں نے دھوپ کی تپش کے اندر اور سورج کی گرمی کے اندر اپنے حلق کو سکھا رکھا، اپنے منہ کو بند کیا، حلال خواہشات کو روکا اور حلال کاموں کو اپنے اوپر حرام کیا۔ میرے فرشتوں میرے بندوں اور بندیوں کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ ان کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، ان کے منہ کے اندر بھوک کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، تمہاری نظروں میں بدبو ہوگی، میری نظروں میں اللہ کے خلوف بالصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کس سے زیادہ؟ ارے بولو نا، مشک قیمتی تحفہ ہے، قیمتی نعمت ہے اور قیمتی خوشبو ہے۔ اللہ کہہ رہے منہ کی بدبو تمہارے نزدیک منہ کی بدبو ہوگی، لیکن میرے نزدیک تو مشک سے بھی زیادہ خوشبو ہے، میرے نزدیک مشک سے زیادہ معطر ہے۔ دیکھو نا روزہ ہے یہ روزہ، اور نوجوان روزے چھوڑ رہے، نوجوان بالکل چھٹی منا رہے، کوئی احساس نہیں، رمضان جیسا رمضان جا رہا ہے بھائی۔ ایسا بوڑھا آدمی، ایسا بیمار آدمی جس کے اچھا ہونے کی کوئی امید نہیں، اس کو کہتے ہیں شیخ فانی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ شیخ فانی۔
کہ یہ ایسے شیخ صاحب ہے کہ اب ان کا مرن دن بہت نزدیک ہے, ان کے اچھا ہونے کی کوئی امید نہیں ہے, یہ اچھے ہونے والے نہیں ہیں. ایسا شیخ فانی, ایسا بیمار جس کے تعلق سے ڈاکٹر لوگ نا امید ہو گئے, گھر والے ہاتھ اٹھا چکے, بس گھر والے ہاتھ اٹھا چکے. ایسے آدمی کے لیے کہا گیا کہ اب روزہ نہ رکھے, اس کے روزے کا کفارہ دے 2.25 کلو گیہوں کے اعتبار سے. ایسا آدمی, ہم ایسے ہیں, ہم روزہ رکھ کر تو یہ بتا رہے کہ نہیں ہمارے اچھا ہونے کی کوئی امید نہیں ہے, ہم تو مرنے کے قریب ہو گئے, اب ہم تو ہلاکت کے قریب ہو گئے. اس لیے بھائی روزہ رکھے. کیا رکھے؟ روزہ رکھے, رمضان کو رمضان بنائے, تراویح ادا کرے. کتنے نوجوان ہیں, کتنے نوجوان ہیں, کتنا بڑا مجمع ہے اور کتنی کثیر تعداد اور بڑی مقدار ہے, تراویح نہیں پڑھتی, قرآن نہیں پڑھتی, ذکر و اذکار اب نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے بتاؤ؟ قرآن کو رمضان جیسے رمضان میں ہاتھ نہیں لگائیں گے اور اس کو نہیں چومیں گے تو کب؟ اور کون سا مہینہ چاہیے؟ کہ مجھ کو آپ کو اس وقت میں قرآن چاہیے جس وقت میں اور آپ نزا کی کیفیت میں ہو اور میری آپ کی روح نہیں نکل رہی ہو بلکہ اٹک گئی ہو, اور اس وقت میں قرآن کی سورہ یاسین کا میرے آپ کے لیے سہارا چاہیے. کب پڑھیں گے میں اور آپ قرآن کریم؟ بتاؤ بھائیو, رمضان کو نہیں آتا, اس کو عذر نہ بناؤ. بار بار کہتا ہوں, نہیں آتا ہے قرآن, اس کو عذر نہ بناؤ, بلکہ یہ سوچ کر لو کہ اللہ مجھے قرآن نہیں آتا ہے پھر بھی میں اس کو ہاتھ میں دے رہا ہوں. لیکن اندر سے طلب چاہیے, اندر سے طلب چاہیے, اندر سے فکر چاہیے. اس لیے کہ رمضان بھائیو یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان اور قرآن کا جوڑ ہے. اللہ کہہ رہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. رمضان آ رہا ہے, سال ہو گئے میں نے اپنے قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے. ہاتھ ایسے ہاتھوں کا کوئی فائدہ جن ہاتھوں میں رمضان میں بھی قرآن نہ آئے, ایسے ہاتھ تو شل ہو جاتے اور ان کو لکوا پڑ جاتا اور فالج لگ جاتا. یہ اچھا ہوتا کہ میں نے اور آپ نے ان ہاتھوں سے قرآن کو نہیں لیا ہاتھ میں. بھائیو کڑوا ضرور ہے لیکن اس سے زیادہ کڑوے کے میں اور آپ مستحق ہیں. اس سے زیادہ کڑوی باتیں اور اس سے زیادہ حقیقت. کیوں اللہ وبائیں ختم کرے گا, کیوں اللہ بیماریاں ختم کرے گا؟ وہ تو اللہ کا شکر ہے. میں تو کہہ رہا ہوں اس سال کا سب سے بڑا تحفہ, سننا غور سے میرا جملہ, اس سال کا سب سے بڑا تحفہ, اس سال کی سب سے بڑی نعمت میرا آپ کا زندہ رہنا ہے. اس سال کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں اور آپ زندہ ہیں, ورنہ میرے آپ کے کرتوت ایسے ہیں کہ میں اور آپ اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں, اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں. اس لیے بھائیو قرآن کو ہاتھ میں لو. بچے کچھ دن ہیں, 10-12 دن ہیں, اخیر عشر آ رہا ہے. نوجوان اعتکاف کریں, گھروں میں مستورات کی ماں بہنوں کی ترتیب بٹھائیں, ان سے کہیں کہ امی آپ اعتکاف میں رہو, بہن آپ اعتکاف میں رہو, بیوی محترمہ آپ اعتکاف میں رہو. ساری ضروریات ہم پوری کریں گے آپ کی, ہم آپ کا انتظام کریں گے. مستورات کے اعتکاف کی ترتیب بٹھائیں, اپنے اعتکاف کی ترتیب بٹھائیں. مسجدوں میں اگر مناسب ہے, حالات اجازت دے رہے, مسجدوں میں اگر نہیں ہو رہا ہے, اپنے گھروں میں اپنے اعتکاف کی ترتیب بٹھائیں. اخیر عشرہ ادھر ادھر پھرنے پھارنے کے بجائے, ادھر ادھر تفریح کرنے کے بجائے, ادھر ادھر عید کی خریدیاں کرنے کے بجائے, یہ کون سا رمضان ہے؟ کس خوشی میں اور آپ عید کے کپڑے خرید رہے ہیں, کس خوشی میں؟ اس لیے بھائیو اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے گزارش ہے, رمضان کو رمضان بناؤ, رمضان کو رمضان بناؤ. اپنی مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کرو. اپنے مسجد کے معتبر مستند اور مدلل علماء ہیں, ان سے پوچھ کر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو. پائیں جوڑ کر اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالو. یہ مال کا میل ہے, اس کو اپنے پاس میں مت رکھو. یہ غربا کا حق ہے, یہ مسکین فقراء اور محتاج اور بے گناہ قیدی لوگوں کا اور مسافروں کا حق ہے, اس کو اللہ کے نام پر لوٹاؤ. 40واں حصہ آج ہی میرے جمعہ سے پہلے سنار سے ایک صاحب کے ذریعے سے بات کیا. 36,000 روپے اگر کسی کے پاس میں ہے, کتنے؟ 52 تولہ چاندی, 700 روپے تولہ چاندی ہے اس وقت. میں آج کا ریٹ سنا رہا ہوں, 700 روپے تولہ. 36,000 روپے اگر کسی کے پاس میں ہے, اس کے اوپر سال گزر گیا اور آج کی تاریخ میں 36,000 روپے ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. 52 تولہ چاندی
یا پھر 7.5 تولہ سونا، یا 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52 تولہ چاندی نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا دونوں بھی ہے. 52 تولہ چاندی کے بجائے 1 رتی 1 ذرہ چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، کچھ رقم ہے، ساری مقدار کو ملاؤ، دیکھو 52 تولہ چاندی کی مقدار کو 36,000 کو پہنچتی ہے. زکات نکالو. 40واں حصہ 40,000 ہے 1,000 روپے، 80,000 ہے 2,000 روپے، 1,00,000 روپے ہے 2,500. 40واں حصہ کتنا حصہ بولو، آپ بولیں گے یاد رہے گا آپ کو. 40واں حصہ 40,000 پر 1,000، 80 پر 2 اور 1,00,000 پر 2,500 روپے. 40واں حصہ. اس حساب سے 1,00,000 روپے کی، 2,00,000 روپے کی، کروڑ روپے کی، 2 کروڑ روپے کی بہت سارے پلاٹ ایسے لے کر رکھے ہوئے ہیں جن کو بیچنا ہے، رکھنا نہیں ہے. بیچنے کی نیت سے جتنی بھی پلاٹنگ ہے، جتنے بھی گھر ہے، جتنے بھی مکانات ہیں، جتنی بھی دکانیں ہیں، سب کے اوپر زکات ہے. سب کے اوپر زکات ہے. اور کتنی زکات ہے؟ جتنے کی نیت سے اس کو بیچنا ہے جو مارکیٹ کا ریٹ چل رہا ہے. اور یہ تو مختصر میں نے سنایا، ورنہ زکات کے باریک مسائل ہیں. آپ موقع محل کے اعتبار سے آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور بھی علماء اکرام ہیں، ان سے رابطہ کریں، زکات کے مسائل معلوم کر کے زکات نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آئندہ ہفتے انشاءاللہ یہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ بیان نہیں ہوگا. 1:45 بجے اذان ہوگی، 1 بجے انشاءاللہ جمعہ کے لیے خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اس لیے آپ لوگ اس اعتبار سے اپنے اوقات کی ترتیب بنا کر جلدی سے تھوڑا سا انشاءاللہ مسجد میں آنے کی کوشش کریں. رمضان کے مسائل کے اعتبار سے اپنے آپ کو چوکن نہ کریں. یہ نہیں کہ جمعہ کا بیان ہوگا بات ختم ہو گئی. اپنے اعتبار سے انفرادی طور پر فون ہے، اللہ کا کرم ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، فون کے ذریعے سے ملاقاتوں کی ضرورت نہیں ہو رہی. اتنی بڑی تو نہیں نا کہ ٹرین پکڑ کے جانا پڑ رہا، لوکل کو لٹکنا پڑ رہا اور سٹی بس کر کے جانا پڑ رہا. ایسا تو کچھ ہے نہیں نا. پیدل بھی نکلے 11 نمبر گاڑی سے تو بالکل اطمینان سے کتنے بھی دور رہے تو 10 منٹ میں یہ کونے سے وہ کونے میں اپن واک کرتے ہوئے پہنچ سکتے ہیں اطمینان سے. رمضان کے جتنے مسائل ہیں جو دماغ میں آ رہے، خیالات میں آ رہے، میں جو لیٹ ہوا آج، میں غسل کیا اور فوراً فٹافٹ جلدی سے آ گیا. میں فون کے اوپر ایک صاحب سے زکات کا پورا آدھے گھنٹے سے حساب کرتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. جن کے اندر طلب ہے، تڑپ ہے، وہ لوگ پوچھتے ہیں. جن کو دینداری ہے، جن کو آخرت کا ڈر ہے، خوف ہے، وہ لوگ پوچھتے ہیں. اس اعتبار سے بھائی رمضان کی زکات کے اعتبار سے، روزوں کے اعتبار سے، تراویح کے اعتبار سے، تلاوت تسبیح کے اعتبار سے، آخر عشر کی ترتیب بٹھانے کے اعتبار سے فکر کریں انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.